مولانا فضل سبحان کے بیانات سننے کے لیے مولانا فضل سبحان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اس آیت میں ختم نبوت کے بنیادی اور اساسی عقیدے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور حدیث پاک میں بھی صراحت اور وضاحت ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات سے اور 200 احادیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی خاتمیت اور ختم نبوت ثابت ہے، اگرچہ پورا قرآن ہی ختم نبوت پر دلیل ہے کہ یہ آخری آسمانی وحی ہے، اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ان النبوت والرسالت قد انقطعت، چونکہ گزشتہ عرصے میں مبارک ثانی قادیانی جو تفسیر صغیر، جو قرآن کریم کا تحریف شدہ ترجمہ تھا، اس کو شائع کرنے کے جرم میں گرفتار ہوا تھا، اور سپریم کورٹ نے 6 فروری 2024 اور 24 جولائی 2024 کو جو فیصلہ سنایا تھا، تو اس کی روح سے گویا کہ وہ قابل سزا جرم نہیں تھا، اور اس کو ایک قسم کا پروٹیکشن، ایک قسم کی پرمیشن دی جا رہی تھی
علماء کرام نے اس بات پر آواز اٹھائی، اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا، اس کے اندر جو خامیاں تھی وہ لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کی، اور سپریم کورٹ میں بھی ریویو پٹیشن دائر کی گئی، اور گزشتہ عرصے ہی میں علماء کے اس متنبع کرنے پر، عوام کے سراپا احتجاج بننے پر، چیف جسٹس صاحب نے پیراگراف 7 اور 42 کو حذف کر دیا، لیکن تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ تشویش میں مبتلا تھے۔ لیکن الحمدللہ گزشتہ روز وہ تفصیلی فیصلہ بھی سپریم کورٹ نے جاری کر دیا، اور الحمدللہ وہ مسلمانوں کے دلوں کی ترجمانی اور مسلمانوں کی توقعات کے عین مطابق ہے۔ تو ایک تو اس پر ہم اللہ کے حضور سربا سجود بھی ہوں، شکر سے سرشار بھی ہوں، اور پوری قوم بلکہ پورا عالم اسلام مبارکباد کے مستحق ہے۔ اور خصوصاً چیف جسٹس صاحب نے جس جرأت کے ساتھ اپنی پرانی غلطیوں کو تسلیم کیا، قابل اصلاح شقوں کی اصلاح کی، اور پھر اس تفصیلی فیصلے میں سارے ابہام دور کر دیے، تو اس پر ہم انہیں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ تو اب تفصیلی فیصلے میں چیف جسٹس صاحب اور بینچ نے یہ ریمارکس دیے کہ اس سے پہلے ہم نے تفسیر صغیر کو تفصیل کے ساتھ، کمپریہنسو ڈیٹیل کے ساتھ نہیں اسٹڈی کیا تھا۔ ابھی جب ہم نے اس کو اسٹڈی کیا اور اس زاویے سے اسٹڈی کیا کہ اس کا جو مفسر یا ترجمہ کرنے والا ہے وہ قادیانی کا بیٹا، خود قادیانی، اپنے باپ کے اس غلط عقیدے کا پیروکار ہے، اور اس تفسیر میں نہ صرف تحریف کی گئی بلکہ انبیاء کرام خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی توہین کی گئی ہے، اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ کہیں پر نبی اور کہیں پر مسیح موعود اور کہیں پر مہدی ثابت کیا گیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منافی ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے اپنے اس پرانے فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا کہ اس کو بطور نظیر کے بھی پیش نہیں کیا جا سکتا، اور کہا کہ ان کے بعض گستاخانہ عقائد ایسے ہیں کہ جس کو عوام کے سامنے لانا اور جس کو احاطہ تحریر میں لانا اور جس کا حوالہ دینا بھی مناسب نہیں۔ آگے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ وضاحت کی کہ نفاذ شریعت کا جو ایک ایکٹ تھا 91 کا 1991 کا، اور پھر موجودہ 2023 میں سپریم کورٹ کا ایک ایکٹ تھا عمل اور طریقہ کار، اس کے مطابق فل کورٹ بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ اگر کسی بھی چیز کی دو تعبیرات ممکن ہو، اس سے دو معنی اور دو احتمال نکل سکتے ہو، تو اس احتمال اور معنی کو ترجیح دی جائے گی جو
اسلامی احکام کے مطابق ہوگا، اور جو پاکستان میں آئین اور اصول اور پالیسی ہے اس کے مطابق ہوگا۔ تو اس اعتبار سے جو 7 ستمبر 1974 کا فیصلہ تھا یا 1984 کا امتناع قادیانیت آرڈیننس تھا، جس بنیاد پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اقلیت قرار دیا گیا، اور امتناع قادیانیت آرڈیننس کے مطابق وہ اپنے آپ کو مسلمان، اپنے مذہب کو اسلام، اپنی عبادت گاہ کو مسجد، اپنی عبادت گاہ سے اٹھنے والی آواز کو اذان اور شعائر اسلام کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اسی کے مطابق اب یہ جو قادیانی اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اور مسلمان کی تعریف وہی ہوگی کہ جو قرآن کو اللہ کی آخری نازل شدہ کتاب مانے گا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے گا اور وحی کے سلسلے کو منقطع مانے گا، اور ختم نبوت کے عقیدے کو قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ اور غیر مؤول تسلیم کرے گا۔ یہ ساری شقیں اس تفصیلی فیصلے میں واضح کی گئی، جو بہت خوش آئین بات ہے کہ تھوڑا بہت وہ جو جھوٹ کا سہارا لے کر، تعویلات کا لبادہ اوڑھ کر جو وہ تحریف کرتے تھے، جو وہ تشکیک کرتے تھے، جو مسلمانوں کے ذہنوں میں شبہات ڈالتے تھے، جو مسلمانوں کے عقائد کی دیوار میں رخنہ ڈالتے تھے، اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ قطعی الثبوت وہ ہوتا ہے کہ جو نص سے ثابت ہو، جس میں کسی قسم کی لچک اور گنجائش نہ ہو۔ تو اس تفصیلی فیصلے میں الحمدللہ اس بات کو واضح کیا گیا ہے، اور آئین کا جو ایک ایکٹ اور دفعہ ہے 260(3) اس کے مطابق ہر مسلمان کے لیے ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان ضروری ہے۔ مکمل کہ اللہ کے رسول کے بعد کسی کو نبی نہ مانے، اور غیر مشروط، اس میں کوئی کنڈیشنز نہ ہو، یہ ضروری ہے، ورنہ تو وہ مسلمان نہیں کہلایا جائے گا۔ بلکہ اقوام متحدہ کے جو سیاسی اور شہری حقوق، جس کو بین الاقوامی میثاق 1966 کا ایک رول تھا، اس کے مطابق بھی آزادی رائے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی کے مذہبی احساسات کو مجروح کیا جائے، مذہبی جذبات کو مجروح کیا جائے۔ تو قادیانی وہ جو یہ کہتے تھے نا، ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، ہمیں بھی اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، ہمیں بھی اپنے عقائد کی ترویج کا موقع ملنا چاہیے، تو ان کا یہ جو جملہ کہنا تھا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ بھائی بین الاقوامی میثاق، اقوام متحدہ کا قانون بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی رائے کے اظہار میں کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرے۔ اب ان کے جو رسائل کا مجموعہ ہے روحانی خزائن قادیانیوں کے، اس کے اندر تو 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کی گئی ہے، بلکہ اس بدبخت قادیانی کو نبی نہ ماننے والوں کو بھی کافر قرار دیا گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ جو علماء کی قربانیوں کا طویل سلسلہ تھا، ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور ہی سے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی جا رہی تھی،
مسیلمہ کذاب تھا، اسود عنسی تھا، سجا نامی عورت تھی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پھر صحابہ اکرام کو بھیجنا. لیکن 19ویں صدی کے اوائل میں یہ جو فتنہ اٹھا تھا اور اس کے خلاف علماء بلکہ تمام مکاتب فکر کے علماء میدان عمل میں اترے تھے. 1927 اور 1935 کے درمیان مقدمہ بہاولپور ہوا تھا. پھر 1953 میں مسلمانوں نے ایک خونی لکیر کو کراس کیا، 10,000 مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی تھی. اور پھر 1974 کے اندر بالآخر جو 32 دن کے اندر کارروائی چلی تھی، 5 اگست 1974 کو شروع ہوئی تھی اور 7 ستمبر 1974 کو ختم ہوئی تھی. اور وہ ٹوٹل 21 دن کارروائی رہی، 5 سے 10 اگست تک، اور پھر اس کے بعد 20 سے 24 اگست تک، اور پھر اس کے بعد 27 سے 31 اگست تک، اور پھر اس کے بعد 2 سے 3 اور 5 سے 7. اس پوری کارروائی کے اندر قادیانیوں کے دلائل بھی سنے گئے اور مسلمان علماء کے دلائل بھی سنے گئے، اور اٹارنی جنرل نے دلائل کی بنیاد پر فیصلہ دیا تھا کہ قادیانی کافر ہیں، اقلیت ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں. کافر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دجل سے بھی کام لیتا ہے اور وہ خیانت بھی کرتا ہے اور وہ گستاخی کا بھی مرتکب ہوتا ہے. اور پھر 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس میں اور پابندیاں لگ گئی تھی کہ یہ ابھی اپنے آپ کو مسلمان یا شاعر اسلام کا استعمال بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو اتنی بڑی محنت تھی یہ ان کو ہضم نہیں ہوئی تھی، اور وہ مسلسل اسٹو میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح اس قانون میں تبدیلی ہو، اس قانون میں ترمیم ہو، اس قانون میں امینڈمنٹ ہو، اس قانون کے اندر کوئی لچک پیدا کی جائے، اس قانون کے اندر کوئی سقم پیدا کیا جائے، اور اس قانون پر عمل درآمد کے اندر رکاوٹیں کھڑی کی جائے. اور اس کے لیے وہ اپنے بیرونی آقاؤں کا سہارا لے رہے تھے، ان سے فنڈ لے رہے تھے. یہاں پر ایک لوبی ان کو سپورٹ کر رہی تھی، ان کی پشت پناہی کر رہی تھی، اور چور دروازے سے اور خفیہ دروازے سے اور بیک ڈور پالیسیز کے ذریعے سے مسلمانوں کے اس بنیادی عقیدے کے اوپر رکھنا اور چھاپا مارا جا رہا تھا. لیکن الحمدللہ علماء بیدار تھے. علماء نے ایک ایک اہم موقع پر آپ کے سامنے صورتحال کو رکھا. جلسے ہوئے، ریلیاں ہوئی، مظاہرے ہوئے، دھرنے ہوئے، کنونشن ہوئے، ریویو پٹیشن دائر کی گئی، وہاں پر اس کو چیلنج کیا گیا، اور اس قربانی کے نتیجہ کہ ایک دفعہ پھر سے ان کی وہ سازشیں دم توڑ گئی. اور 1974 کے اس فیصلے میں یہ بات مینشن تھی کہ اینی سینس آف دی ورڈ، کسی بھی لفظی طریقے کی ہیر پھیر، اینی ڈسکرپشن آف وٹس ایور، کسی بھی نوعیت کے ساتھ اس قانون کو چھیڑنے کی سازش وہ کامیاب نہیں ہوگی. اب میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ایک تو اس تفصیلی فیصلہ آنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور کم از کم درجے میں 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھیں. اور دوسری اہم بات کہ علماء کرام کے ساتھ ہماری وابستگی رہے. اگر یہ علماء کرام نہ ہوتے تو ان باتوں کی ہمیں خبر ہی نہ ہوتی. آپ دیکھیں لیبیا کے اندر اور اسی طرح عراق کے اندر، شام کے اندر، مصر کے اندر، کوسوو کے اندر، بوسنیا کے اندر، اور بلکہ بعض عرب ممالک کے اندر کتنے ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں. سود کو باقاعدہ
لیگل اور قانونی پروٹیکشن دیا جاتا ہے، لیکن وہاں کی عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر پتہ ہوتا بھی ہے تو ان کے پاس کوئی لائحہ عمل اور حکمت عملی اور کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ وہاں کے علماء کو دبا دیا گیا ہے۔ وہاں کے علماء ان کی مرضی کے بغیر بات نہیں کر سکتے، کرتے ہیں تو جیلوں میں ڈال دیے جاتے، کرتے ہیں تو انہیں نظر بند کر دیا جاتا ہے، کرتے ہیں تو انہیں مقدمے میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر علماء کے لیے مشکلات نہیں ہیں؟ کیا یہاں پر علماء کو شہید نہیں کیا گیا؟ کیا یہاں پر علماء کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت نہیں کرنی پڑی؟ کیا یہاں پر علماء پابند سلاسل نہیں ہیں؟ کیا یہاں پر بہت سے علماء کو نظر بند نہیں کیا گیا؟ کیا یہاں پر علماء کو فورتھ شیڈول میں نہیں ڈالا جاتا؟ کیا یہاں پر علماء کے خلاف سازشیں نہیں ہوتی؟ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ علماء ان تمام باتوں کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ ببانگ دول حق بتا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ علماء میں جتنی بھی کمزوریاں اور خامیاں ہوگی، لیکن وہ اس منبر پر بیٹھ کر کبھی بھی خیانت نہیں کریں گے۔ میڈیا میں بڑا زور لگایا جاتا ہے۔ ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مبلغ ہے، بہت بڑا مبلغ ہے، مناظر ہے، لیکن عالم دین نہیں ہے۔ پراپر جو درس نظامی پڑھا ہوا، نحو اور صرف پڑھا ہوا اور احادیث کے اوپر عبور وہ اس کو نہیں ہے، لیکن وہ ایک عالمی مبلغ ہے اور وہ ایک مناظر ہے، اور اللہ اس سے دعوت اسلام کا اور دعوت دین کا بڑا کام لے رہا ہے۔ اگرچہ وہ حنفی نہیں ہے، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پیروکار نہیں ہے، ان کا ادب اور احترام کرتا ہے۔ اگرچہ وہ کسی کے مسلک کا نہیں ہے، لیکن ہے تو مسلمان۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس کے ذریعے سے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا وہ ایسا جواب دیتا ہے کہ دنیا دنگ اور انگشت بدندہ رہ جاتی ہے۔ یہودیوں کو ان کی کتابوں سے غلط ثابت کرتا ہے، عیسائیت کو ان کے بائبل سے غلط ثابت کرتا ہے، ہندوازم کا ان کی کتابوں سے پول کھولتا ہے، بدھسٹ، کمیونسٹ اور ایتھیسٹ لوگوں کو ایسے مدلل اور لوجیکل جوابات دیتا ہے کہ اسلام والوں کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ابھی پاکستان میں اس سے ایک سوال ہوتا ہے، اور سوال ایک لڑکی کرتی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ سوال سنا ہوگا، اس پر لوگوں کے تجزیے اور تبصرے بھی سنے ہوں گے کہ بھائی ایک لڑکی نے سوال کیا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو صحیح جواب نہیں دیا اور اس کو جاڑ پلا دی، اور اس کو تحمل کے ساتھ اس کی بات سن کر تفصیلی جواب دینا چاہیے تھا۔ اس لڑکی نے سوال کیا، اور سوال میں کیا انداز اختیار کیا آپ غور کریں۔ اس نے کہا میرا تعلق لکی مروت سے ہے، اور وہاں پر بڑے دیندار لوگ رہتے ہیں، وہاں پر شب جمعہ ہوتا ہے، وہاں پر ریسنٹلی تبلیغی اجتماع ہوا ہے، وہاں پر داڑھیوں والے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں پر لوگ روزے رکھتے ہیں۔ اس انداز سے بات کرنے کے بعد کہا لیکن وہاں پر پیڈوفیلیا بھی ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے انداز کو دیکھیں۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک ایک عالمی مبلغ ہے، گاڈ کا پانی پیا ہوا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ سوال کرنے والے کی نیت کیا ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے۔ یہ پلانٹڈ سوال ہے، یہ سوال اس کے پاس کہاں سے آیا ہے۔
ایسے آدمی سے آپ یہودیت کے سوال کرو سمجھ میں آتا ہے، عیسائیت کے سوال کرو سمجھ میں آتا ہے، ہندوازم کا سوال کرو سمجھ میں آتا ہے، الہاد کا سوال کرو سمجھ میں آتا ہے، وہ اس کے اسپیشلسٹ ہے، وہ تقابل ادیان کمپیریٹو ریلیجن میں مہارت رکھتا ہے، بیرونی دنیا میں اس سے اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، تو ایسے سوال اس سے ہونے ہی نہیں چاہیے تھے۔ یہ سوال کرنے والوں کا پورا ایک ایجنڈا ہے۔ پھر دوسری بات، سوال کرنے میں یہ مینشن کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہاں شب جمعہ ہوتا ہے، وہاں پر اجتماع ہوا ہے، وہاں پر داڑھیوں پگڑیوں والے لوگ ہیں، وہاں پر لوگ نمازیں پڑھتے پھر بھی یہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ اس مجمع میں عورتیں بھی بیٹھی ہوئی، بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے، علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے، غیر مسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں کیا تاثر دینا چاہ رہی تھی؟ اشفاق احمد مرحوم نے لکھا کہ کچھ لوگ اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں لیکن عوامی پریشر کی وجہ سے نہیں دے سکتے، تو وہ مولوی کو گالی دے کر اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں، وہ علماء کو گالی دے کر بکواس کر کے اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں۔ تو یہ سوال اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکے ہیں کسی اور پلیٹ فارم پر اور لوگوں سے، تو وہ لڑکی یہ کیوں نہیں کہہ رہی تھی کہ اسی علاقے میں اسکول بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، تعلیم بھی ہیں، لیکن پھر بھی یہ گناہ ہو رہے ہیں۔ ان جگہوں کے نام اس نے نہیں لی۔ شرارت سمجھ میں آئی؟ وہ کہتے ہیں نا فہم السوال نصف العلم، سوال کو سمجھنا بھی آدھا علم ہے۔ یہ صلاحیت اللہ علماء کو دیتے ہیں، اللہ والوں کو دیتے ہیں، اپنے دین کے داعی اور مبلغ کو دیتے ہیں۔ یہ جو اتنے سادہ بن کر یہ لڑکی آتی ہے نا، یہ فری سوسائٹی والے اور یہ این جی اوز والے اور یہ لبرل اور یہ کمیونسٹ اور یہ ایتھیسٹ، ان کے باطنی خبث کا ہمیں خوب اندازہ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، کہ اگر یہ گناہ اس معاشرے میں ہے تو کتنے فیصد ہے؟ 5% ہے۔ تو یوں بھی تو سوچا جا سکتا ہے کہ یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، یہ جو تبلیغ کا اجتماع ہو رہا ہے، یہ جو شب جمعہ ہو رہا ہے، یہ جو مدرسے قائم ہیں، یہ جو خانقاہیں ہیں، یہ جو علماء بیانات کرتے ہیں، تو ان کی برکت سے یہ گناہ 5% ہے، 100% نہیں ہے۔ اگر یہ دینی کام نہ ہوتے تو گناہ 100% ہوتے۔ یہ کیوں نہیں کہتے؟ وہ ایک عالم دین نے کسی کو کہا کہ جی چائے پینے کے بڑے نقصانات ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ کہہ رہے تھے۔ ہر آدمی کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ مشورے پاکستان میں دیے اور لیے جاتے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ چائے سے پہلے کون سی دعا پڑھی جائے؟ نظر خلق مر سکی کاری، تو میں نے کہا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من۔ اس نے کہا مولانا صاحب یہ تو دودھ پینے کی دعا ہے۔ میں نے کہا ہم تو دودھ پتی پیتے ہیں، اور فقہ میں ہے ولیلاکثر حکم الکل، کہ جس چیز میں جو چیز زیادہ ہوگی حکم اسی کا لگے گا۔ تو دودھ اس میں ہوتا ہے، دودھ زیادہ ہوتا ہے، ہم چائے کو بھی دودھ سمجھ کر پیتے ہیں، سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور دعا بھی وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج سے آپ چائے 4 ٹائم کر دو، گھر والی بھی پریشان ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال ایک عالم فرمانے لگے جنت میں 4 قسم کی نہریں، کتنی؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسا پانی جو بدبودار نہیں ہوگا۔ چائے میں تھوڑا سا پانی بھی لوگ ڈالتے ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دوسری نہر دودھ کی جس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا۔
چائے میں دودھ بھی ڈلتا ہے۔ تیسری نہر انہار من خمر لذت للشاربین، شراب کی نہر ہوگی، یہ گندی شراب نہیں، وہ شراب جو پینے والے کو سرور دے، مزہ دے۔ تو یہ جو پتی ہوتی ہے نا، اس میں تھوڑا سا ہلکا سا ٹچ ہوتا ہے نشے۔ اور چوتھی نہر وہ انہار من عسل مصفا، خالص شہد کی نہر۔ تو چائے میں بھی لوگ شہد ڈالتے ہیں، کوئی گڑ ڈالتا ہے، کوئی شکر ڈالتا ہے، کوئی شہد بھی ڈال دیتا ہے۔ اس نیت سے پیو گے تو ثواب ملے گا۔ تو ہوٹل والوں کا مزید بہرحال، تو ایک عالم نے کسی کو کہا کہ چائے نہیں پیو، اس کے نقصانات ہے۔ تو دوسرے نے کہا سب سے زیادہ چائے تو پٹھان پیتے، اور سب سے زیادہ طاقتور بھی پٹھان ہوتے ہیں، اس میں کسی کو شک تو نہیں ہے؟ ہاں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں پٹھان ہوں، یہ ریئل بات ہے۔ افغانستان کے اندر پوری دنیا کے کافر فوج اور کتوں کو اگر مارا ہے، الحمدللہ یہ ان کے حصے میں ہے۔ اور تبلیغ میں بقول حاجی عبدالوہاب صاحب کے کہ آدھی جنت تو پٹھانوں نے لے لی، تم لوگ جلدی اٹھو ورنہ تو یہ بھی جائے گی۔ تبلیغ میں بھی اللہ ان سے کام لے رہا ہے، مدرسوں میں بھی سب سے زیادہ یہی ملیں گے، خانقاہوں میں بھی سب سے زیادہ یہی ملیں گے۔ بہرحال تو اس نے کہا آپ کہتے ہو چائے سے لوگ کمزور ہوتے، پٹھان سب سے زیادہ چائے پیتے اور طاقتور ہوتے۔ تو اس نے کہا کہ اگر پٹھان چائے نہیں پیے گا اور طاقتور ہو جائے گا۔ تو میں بھی کہتا ہوں کہ وہاں اگر یہ تبلیغی اجتماعات اور شب جمعہ اور دین کے کام نہیں ہوتے تو یہ گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا۔ تو اس طرح کی شرارتیں تم ذہن میں لا کر پھر اس سوال کرنے والی لڑکی کی آپ وال پر جائے، اس کے فیس بک پیج کو دیکھے، آپ کو اس کی دیگر پوسٹوں سے لگ پتا جائے گا اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ تو بھائی کبھی بھی علماء کے خلاف یا دین والوں کے خلاف جب لوگ آپ کو بدظن کرنے کی کوشش کریں گے، فوراً بدظن نہیں ہونا، ترنا والا ثابت نہیں ہونا، لکیر کا فقیر نہیں بننا، علماء سے جسٹیفائی کرو، معلومات لو۔ فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کوئی چیز نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ بھائی کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بال کٹواتے ہوئے مشورہ بھی لے رہا ہو، اگرچہ یہاں لوگ مشورے بھی دیتے لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے جو سیریس بیمار ہوتا ہے۔ وہ کسی انجینئر کے پاس تو نہیں جاتا کہ یہ بہت بڑا انجینئر ہے، یار تم بتاؤ تم میرا آپریشن کر لو گے؟ کوئی ایسا کرتا ہے؟ بولو یار، کوئی کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ ایک دفعہ اپنے مبارک منہ سے بولو، آپریشن کا کوئی انجینئر کو کہے گا تم آپریشن کرو، وہ کیا ہوگا؟ یار بولو یار، بے وقوف، کیا ہوگا؟ کوئی گھر بنا رہا ہو اور گھر بنانے کے لیے کہے یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، میں گھر اس سے بناؤں گا، تو وہ کیا ہوگا؟ بال کٹوانے کے لیے کوئی موچی کے پاس جائے راو اختراع لنا تسم کا، وہ کیا ہوگا؟ بولو یار۔ سبزی لینی ہے اور سونے کی دکان پر چلا جائے کہ مجھے سبزی تم سے چاہیے، کیا ہوگا؟ سونے کی پرکھ کے لیے، جانچ اور پڑتال کے لیے، ویریفیکیشن کے لیے کوئی لوہار کی بٹی میں، سٹیل مل چلا جائے کہ سونے کا گریڈ بتاؤ، وہ کیا ہوگا؟ بولو بے وقوف، کیا ہوگا؟ ہاں ابھی آگے میں نہیں کہتا ہوں، لیکن دین کا مسئلہ آپ ڈاکٹر سے بھی پوچھتے ہو، دین کا مسئلہ آپ انجینئر سے بھی پوچھتے ہو، دین کا مسئلہ آپ نائی کی دکان میں بھی ڈسکس کرتے ہو، دین کا مسئلہ آپ پروفیسر صاحب سے بھی پوچھتے ہو۔ خدا را یہ علماء سے پوچھو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور علم والے کون ہیں؟ نبی کے وارث کون ہیں؟ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، العلماء ورثۃ الانبیاء، دونوں جہانوں کے سردار کے الفاظ ہیں، علماء نبیوں کے، علماء نبیوں کے، ہاں ورثاء سے پوچھو۔ کل ایک پروگرام میں
ایک صاحب کہنے لگے کہ جی اس گناہ کی سزا قرآن میں نہیں ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو 3 قسم کی سزائیں ہیں. ایک قصاص ہے، کسی نے قتل کیا بدلے میں قتل، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. دوسرا ہوتا ہے حدود، حد قذف، جھوٹا الزام لگایا 80 کوڑے، شراب پیے 80 کوڑے، غیر شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا 100 کوڑے، شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا رجم سنسار کر کے اس کو قتل کر دو. اس کو کہتے ہیں حدود. اور تیسری چیز ہے تعزیرات. کیا؟ کہ قاضی اپنی ثوابدید کے مطابق کسی کو جیل میں ڈال سکتا ہے، کسی کو قتل کروا سکتا ہے، کسی کو کوڑے لگوا سکتا ہے. یہ مختلف سزائیں ہیں. تو کچھ چیزیں قرآن سے ثابت ہے اور کچھ چیزیں حدیث سے، کچھ چیزیں. تو وہ کہنے لگے جی قرآن تو ہمارے لیے دلیل ہے لیکن حدیث کو ہم دلیل نہیں مان سکتے. یہ کہنے والا مسلمان تھا، آپ کو پتہ بھی چل جائے گا. تو میں نے کہا کہ تم صرف قرآن کو مانو گے؟ کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا قرآن میں ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی بھی اطاعت کرو. اور میں نے کہا قرآن میں اللہ فرماتے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے، جو تمہیں رسول دے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں رسول روکے رک جاؤ. پھر اللہ کا قرآن سورہ نساء میں کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے فیصلوں میں آپ کو، اے ہمارے حبیب، آپ کو حکم اور ثالث نہ بنائے اور پھر اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے. اسی قرآن میں ہے وما ینطق عن الہوی، یہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحی، جو بھی بولتے ہیں وہی بولتے ہیں. فبہت الذی کفر، سڑے بیا غلے ہو. پھر جواب، تو بھائی اس طرح کے لوگ آ کر آپ کو مس گائیڈ کرتے. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں فیس بک، یوٹیوب، انسٹا، گوگل، اس پر ہر آدمی کو نہ سنو. وہ دین کی بات کرے گا، آپ بولیں گے پینٹ شرٹ یا چولے دے، سورخ کلی خبر رکھے. سب غلط نہیں ہوتے لیکن آپ کو غلط اور صحیح کی پرکھ نہیں، جانچ نہیں. آپ نے اپنے علماء کو سننا ہے اور انشاءاللہ اسی سے آپ کا عقیدہ محفوظ رہے گا. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.